السلام علیکم. میری وہ بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے نا جو میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتائی تھی کہ ایران کے اپنے ہمسایوں سے بڑھتے ہوئے مراسم اور خاص طور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کی پاکستان میں اہم ملاقاتوں پہ سعودی عربیہ میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے، اور اب شاہ سلمان کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا. شاہ سلمان خود تو ایران کے خلاف ہیں ہی، لیکن خطے میں اب ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھ کے انہوں نے عالمی برادری سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے والے پروگرامز کو روکنے کے لیے فیصلہ کن موقف اختیار کرے. اور یہ معاملہ سعودی عربیہ کے اعلیٰ ترین مشاورتی ادارے مجلس شورا کے سالانہ اجلاس میں ڈسکس ہوا کہ ایرانی نظام خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور ایران کی طرف سے دونوں ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے. تہران دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے، انتہا پسندی کو فروغ دینے، مسلکی فسادات کو ہوا دینے کی سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. شاہ سلمان نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایران خطے میں اپنا سیاسی اور نظریاتی ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش میں ہے. بدقسمتی سے خطے کے بعض ممالک ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کی بے جا حمایت اور پڑوسی ہونے کے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں. پاکستان کو تانا دیا. شاہ سلمان کی تقریر ایسے وقت میں ہوئی جب چند دن بعد ہی سعودی عربیہ G20 کانفرنس کی میزبانی کرنے والا ہے. دراصل جو بائیڈن کے آنے کے بعد ایران کے حوالے سے بڑی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اب 2015 میں ہونے والے معاہدے میں اہم مثبت پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں، جو 3 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس پر بے بہا معاشی پابندیاں عائد کر دیں. اس کے نتیجے میں ایران میں معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. کرونا کے حالات میں وہاں دواؤں تک کی شدید قلت پیدا ہو گئی. لیکن جو بائیڈن اپنی کیمپین میں بھی ایران کے حوالے سے موقف میں تبدیلی کا اشارہ دیا تھا کہ اگر ایران معاہدے کی پاسداری کرتا ہے اور اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو اس معاہدے کو دوبارہ توثیق کر دے گا. یہ معاہدہ جس وقت طے پایا تھا اس وقت جو بائیڈن امریکہ کے نائب صدر تھے، اور یہی بات سعودی عربیہ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہے. اور دوسری جانب امریکہ میں آنے والی تبدیلی کے بعد اب بھارت کے ہوش بھی ٹھکانے آ رہے ہیں. بھارت اور چائنا نے مشرقی لداخ میں جاری کشیدگی کو ختم کرنے پہ اتفاق کر لیا. اس سلسلے میں بعض نئی تجاویز کا تبادلہ بھی ہوا ہے. فوجیوں کو پیچھے ہٹانے کے ساتھ ساتھ وہاں تعینات ٹینک، توپ خانے اور دیگر فوجی ساز و سامان کو بھی ڈیپتھ ایریا میں بھیجنے کی بات ہو رہی ہے. چائنا نے پینگونگ جھیل میں اپنے فوجیوں کو فنگر 4 سے ہٹا کے پرانی پوزیشن فنگر 8 پر اس شرط پہ واپس بلانے کی بات کی ہے کہ فنگر 4 سے 8 کے درمیان کسی جانب کوئی پیٹرولنگ نہیں ہوگی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جائے. اور اس کے جواب میں بھارتی فوج کو پینگونگ جھیل کے ان جنوبی پہاڑیوں سے اپنے فوجیوں کو واپس بلانا ہوگا، جس پہ چائنا کو سخت اعتراض ہے. لیکن یہ باتیں ابھی تک گرے ایریا میں ہیں، کسی جانب سے کوئی وعدہ نہیں ہوا، اور اس کے طریقہ کار اور ٹائمنگز اور SOPs وہ بھی طے ہو رہے ہیں. اور اس سوچ بچار کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھارتی معیشت جس تیزی سے گر رہی ہے وہ اس کشیدگی کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اس سال کے پہلے حصے میں جون تک بھارت کی GDP میں 24% کی کمی آئی تھی. اب جولائی سے ستمبر ایک اور سرمائی میں بھی GDP میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تقریباً 9% تک گر گئی ہے. اس لیے اس طرح کی صورتحال میں بھارت مزید کشیدگی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ موسم کی سختی کی وجہ سے پہلے ہی اس بار ان کو دفاعی ساز و سامان خریدنے کے لیے بہت $بلین خرچ کرنے پڑے، اور یہ سلسلہ یہاں نہ رکا تو بھارتی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے. اب اس لیے اب جیسے جیسے ٹرمپ کے جانے سے امریکن پالیسیز میں تبدیلی آئے گی، ویسے ہی آپ کو اس خطے میں بھی بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. ایران بہرحال ایک بڑا مثبت رول پلے کر رہا ہے، اور سعودی عربیہ اس کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کی بھی مخالفت کر رہا ہے. بٹ صرف ایران نہیں، ترکی اور ملیشیا بھی سعودیہ کو ایک آنکھ نہیں پا رہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا فائنلی اپنا بلاک بدلتا ہے یا اس بلاک میں بہتری کی کوشش کرتا ہے. آنے والا وقت بتائے گا. Until the next time, اللہ حافظ.